بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. سامعین محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اس نے چلے جانا ہے. جیسے مالک کا اعلان ہے کہ کل من علیہا فان، جاندار ہو چیز چاہے بے جان ہو، سب نے فنا ہو جانا ہے. ایک اور جگہ فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو زندہ ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. فإنما توفون أجوركم يوم القيامة، جب قیامت کا دن آئے گا تو پورا بیلنس کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی کامیاب وہ ہے. مالک سے دعا کریں اللہ ہمیں ہماری دنیا اور عاقبت کامیاب بنانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا میں صاحب بیٹھے نہیں رہنا، یہ بڑی دھوکے اور فراڈ والی زندگی ہے. مالک کے بقول انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے. کبھی فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بندہ ذی شعور جو ہوتا ہے وہ دھوکے سے بچتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی چیٹ نہ کر جائے، کوئی دھوکہ نہ مل جائے مجھے کسی سے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو میرے فیوچر کو نقصان پہنچائے. اس ضمن میں جو ہماری عاقبت ہے اس کا بہت ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. اگر اس کی احتیاط نہیں تو یہاں تو نہیں بیٹھے رہنا، وہاں جا کے موت نہیں آنی، پھر گڑبڑ ہو جائے گی. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جو زندگی ہے وہاں جب ختم ہو کے جانا ہے، یوم الدین میں ہم نے جانا ہے، تو وہاں میزان رکھا جائے گا، جس کے عمل وزنی ہو جائیں گے وہ موج کرے گا. یہ میرے مالک کے الفاظ ہیں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، عیش کہتے ہیں، عاش یا عیش و عیش کرنا، ہم نے کہتے جا عیش کر جا کے.
मतलब कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना। वहुव फ़ी ईशत राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके वज़न हल्के हो गए, फ़हुम्मुहु हाविया, बस कुछ ना पूछे आगे क्या होना है। वमा अदराक मा हिया, मालिक कहते तुम्हें क्या पता वो क्या है। नारुन हामिया, वो आग है जो चढ़ जाने वाली है। अल्लाह से दुआ फरमाएं अल्लाह हमको जहन्नुम से महफूज रखे। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई हमें, उसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के बाद कहा अल्लाह से मांगो कि वकीना अज़ाब अन्नार, हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाओ। ये तो हम बात कर चुके, ये बड़ी बुरी जगह है, इसमें नहीं हमने रहना। हमने अपने आप को ऐसे प्रिवेल करना है, ऐसे डालना है अंदर कि हम दुनिया में भी कामयाबी करें। ये मुमकिन है कि नहीं? सहाबा इकराम ने किया है कि नहीं? आइम्मा सलफ़ सालिहीन ने किया है कि नहीं? इस दुनिया में भी कामयाब तरीन ज़िंदगियाँ बसर की, अगली दुनिया में भी उनके लिए मालिक ने नाम ले ले के मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अशरा मुबशरा सेलेक्ट किए थे। वो तो नाम लिए ना, नाम लिए उनके, लेकिन सारे सहाबा के बारे में फरमाया मैं इनसे राज़ी हूँ। ये होता है, मुमकिन है। हमें कहा कि तुमने भी ऐसे करना है ना। वो क्या शेर है वो कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये कैसे होता है? ये हम मुसलमान ही करते हैं ना। ये हमें ऐसा अपने आप को अब चेंज करना है। ये जो दौर जा रहा है बड़ा पुरफितन दौर है, बहुत ही गंदा दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। अल्लाह हमको इस दौर की जितनी तबाहियाँ हैं उससे महफूज रखे। कोई दीन के नाम पे लड़ रहा है, कोई मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल कर रहा है, कोई मसलक के नाम पे लड़ रहा है। किसी को ये नहीं कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है। किसी को ये नहीं इल्म के मैंने अपने मालिक से हदायत मांगनी है, या अल्लाह मुझे हदायत अता फरमा। और मालिक कहते हैं मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह, जिसको मैं हदायत दे दूँ कोई गुमराह कर सकता किसी में हिम्मत नहीं है, फिर चाहे शैतान ही क्यों ना। शैतान इंतहाई, मालिक ने तरह तरह से हमें समझाने की कोशिश की, तरह तरह से समझाया मालिक ने कि अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ओए शैतान के पीछे मत लगना, ये तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। हम लगते हैं, चाहे ना चाहे, जाने अनजाने, जानबूझकर, सहवन, किसी भी हवाले से हम उसके पीछे लगते हैं, वो बड़ा खुश होता है। बल्कि फरमान है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब शाम को रिपोर्ट करते हैं ना आके शतूंगड़े, छोटे शैतान बड़े को, उस इलाके का जो हेड है उसको जब रिपोर्ट करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक जब उसको रिपोर्ट करता है ना, मैंने आज मियाँ बीवी की लड़ाई करवाई है, मियाँ बीवी की। और दूसरा जब रिपोर्ट कोई और करता है कि मैं कुरान मजीद पढ़ने जा रहे थे तो मैंने उनको रोका है, उन दोनों को उठ के वो गले लगाता है। ये इतना कुछ करता है। और इंसानों को, जैसे मैं पिछले जुमे कह रहा था ना, कि जो नुकसान हमने अपने मज़हब को पहुंचाया है ना, बहैसियत मुसलमान हमने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। कि हमें ना इस्लाम का इल्म, वैसे हमारी सुन लें, फतवे हमारे सुन लें, एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे, ये फ़लाँ करता है, फ़लाँ इमाम ये कहता है, फ़लाँ मौलवी साहब ने ये कहा, फ़लाँ ने ये। कभी किसी ने सोचा या परखने की कोशिश की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? कभी किसी ने सोचा कि सहाबा इकराम ने इस पे अमल कैसे किया? हम इधर उधर टांग टोइयाँ फेरते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह पाक रहम नहीं फरमाते। ये जो हालात जा रहे हैं ना, ये हमारे अपने करतूत है। कभी कोई बीमारी आ जाती है,
کبھی مہنگائی کا سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے دو کاموں کرتا ہے، ایک وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے آگے جھکنے نہیں دیتا، دوسرا رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ پوری پڑتی ہے آج کسی کی، جتنا مرضی کوئی کما رہا ہے، پھر بھی گھر جا کے نیند کی گولی لینی پڑتی ہے، پریشان ہو، بزنس نہیں ہے، یہ نہیں رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اور مانگتے کیا ہیں؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کی مدد فرما۔ کیوں؟ وجہ کس کے ذریعے اس نے فرمانی ہے؟ ہم ہی ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، کس کے ذریعے اس نے فرمانی ہے؟ کوئی ہے بندہ اور کہ عیسائیوں کے ذریعے اسلام کی مدد کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، اتریں گے فرشتے، اتر سکتے ہیں فرشتے آج بھی، تیری نصرت میں کتار اندر کتار۔ یہ فضائے بدر پیدا کریں گے تو یہ ہوگا نا۔ سیدھا تو میرا ایک کام نہیں، لینے چلا ہوں میں جنت، معافی مانگ رہا ہوں جہنم کی، آتا ہوں اس کے گھر میں، اس کو پھر بھی پوچھتا نہیں، اس کے گھر میں آ کے، اس کا کھانا کھا کے، اس کی دی ہوئی زندگی میں اس کے دیے ہوئے سانس کو لے کر پھر بھی میں وہ اس کے مطابق کام نہیں کرتا، کہتا ہوں کہ مجھے جنت ملنی چاہیے۔ کام ایسا کرنا پڑے گا، جیسے راستے آج کل بلاک ہیں، ادھر نہیں ادھر، ادھر نہیں ادھر، ٹامکٹوئیاں بندہ مارتا ہے نا، اپنے فوکس پر پہنچنے کے لیے، اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے در بدر ہوتا ہے نا بندہ، سیدھا تو نہیں نہ آتا کوئی۔ تو ہم نے، ہمارا فوکس جنت ہے، ہم اس کے حصول کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ کبھی تربیت کی طرف دھیان دیا بچوں کی؟ ہم ABC تو اسے سکھائیں گے، کبھی کہا قرآن مجید پڑھو یہ ہے ایسا؟ یہ آج کل موسم شروع ہونے والا بلکہ ہو گیا شادیوں کا، یہ میری شادی مسلمانوں والی ہے، یہ میری حرکتیں مسلمانوں والی ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، پھر اللہ کی ناراضگی، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، اسے معافی مانگے، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب فرما دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لیکن کوشش نہیں کرتے، ہم ادھر اسٹک ہو گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں ہی ہمیں ملے سب کچھ۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جہاں جہنم بڑی بری چیز ہے نا، وہاں جنت بڑی خوبصورت چیز ہے، اور یہ پتہ نہیں رکھی کہاں ہے میرے مالک نے۔ ہے کسی کو کوئی آئیڈیا؟ قرآن مجید میں تو اس کا ہے نا کہ جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا، جنت کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا۔ ایک ایک جنت کو 70,000 ہزار کنڈا ہوگا، ایک ایک کنڈے کو 70,000 ہزار فرشتہ رسا ہوگا، ایک ایک رسے کو 70,000 ہزار فرشتہ کھینچے گا۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ 70 مین فکس 70 نہیں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں 70 کا لفظ لا محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان لمیٹڈ، کوئی پتہ نہیں یہ ہے کہاں جنت۔ آپ نے مطالعہ کیا ہو قرآن مجید کا تو آسمان کا، اس کی بناوٹ کا، اس کے ٹائمنگ کا اللہ پاک بڑا ذکر کرتے ہیں ذکر، جیسے ہم یہ دوسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں نا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے اس نے بلند کیا، فرمایا بغیر عمد ترونہا، بغیر پلر کے میں نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ سورۃ رحمان میں وَالسَّمَاءَ
رفعہا ووضع المیزان، آسمان کو بلند نہیں کیا، اس کو بیلنس بھی کیا ہے، ووضع المیزان، اس کو بیلنس کیا، گرتا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی پہلے لوگوں کو، آج کے جدید دور میں سائنس بتاتی ہے کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں ہمارے۔ یہ زمین تو اتنی سی ہے، ان کے آگے اتنی بھی نہیں ہے۔ ہمارا سورج کئی کروڑ گنا مالک نے بنایا ہوا ہے، یہ سورج ان کہکشاؤں کے ستاروں کے آگے بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ گرتی نہیں ہے۔ وہ کشش ثقل سنا ہے نا لفظ، سائنس میں پڑھتے کشش ثقل۔ اور ایک چھوٹے ہوتے ہم میگنٹ ہوتا ہے مقناطیس، وہ جو کھینچتے ہیں لوہے کو، ایک ادھر مقناطیس ایک ادھر، درمیان میں چھوٹا سا پیس لوہے کا، چاہے سوئی کوئی نہ ہو، وہ ایسے اس کو کرتے تو تھر تھر ایسے ایسے کرتی تھی، گرتی نہیں تھی۔ یہ مالک نے آسمان کو میزان بنایا ہے، رفع المیزان، ان کہکشاؤں میں جنتیں رکھی ہیں میرے مالک نے، ان کہکشاؤں میں سب کچھ ہے۔ کبھی میرے مالک کا مطالعہ تو فرمائیں کہ مالک ہے کیا چیز، کر کیا سکتا ہے۔ اور آخری جنت تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کتنی بڑی اور کس طرح ملے گی اس بندے کو۔ اس کو لینے کے لیے بھائی بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ جبریل علیہ السلام جب مالک نے جنت بنائی نا، دوزخ اور جنت، کہا جاؤ پہلے دوزخ دیکھ کے آؤ۔ دوزخ دیکھ کے آئے، کہا کیا خیال ہے؟ کہا یا اللہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ اس کے نیڑے بھی نہیں آئے گا، قریب تر بھی نہیں اس کی آئے گا، پناہ مانگے گا تجھ سے۔ کہا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ جب جنت دیکھ کے آئے تو کہا یا اللہ جی ایک دوسرے کو قتل بھی کرنا پڑا، آ کے لیں گے۔ پھر دوسرا چکر لگوایا، جاؤ پھر اب دیکھ کے باہر بورڈ لگے ہوئے تھے، لکھا ہوتا ہے نا ہدایات، وہ ہدایات لگی ہوئی تھی، یہ نمازیں 5 پڑھنی ہیں، یہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، یہ سوشل جب معاشرے میں رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، اماں ابے کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔ جب یہ بڑا جبریل علیہ السلام کہنے لگے آگے اللہ جی آپ کو نہیں آتا ادھر، پتا تھا اتنے جوگے ہے ہی نہیں یہ۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو خالص جنتی بننے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی ہی خوبصورت، کبھی مطالعہ یہ تو توفیق مانگ لیا کرے، یا اللہ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو کم از کم ہمیں پتہ تو ہو ہمارا سٹرکچر کیا ہے میرے مالک نے بنایا۔ مالک کیوں ہم پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے، کیوں اتنا کہتے تھے یہ میرے ہیں؟ شیطان کو کہا تھا یہ میرے ہیں، تیرے نہیں بن سکتے، یہ میرے ہیں، یہ میرے مالک کے الفاظ ہیں، ذرا غور کریں اور اپنے تئیں سوچیں ہم کیا ہیں۔ یہ میرے ہیں، تیرے نہیں بن سکتے۔ پھر وہ اسی مالک نے کہہ دیا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے ہیں میرے شکر گزار بندے، ہم تو اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ جنت کدھر سے ملنی ہے؟ ہم سادے خوش ہیں کہ مسیتیں آتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین حج عمرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے علاوہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں کہ مجھ سے کوئی تنگ ہے، مجھ سے کوئی پریشان ہے، میں اس کی غیبت کرتا ہوں، میں اس کی چغلی کرتا ہوں، میں ویسے ہی جھوٹ بول دیتا ہوں، میں ویسے ہی ایسے ہی اللہ واسطے کی ویر جسے کہتے ہیں نا، اللہ میں کہتا ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم ویسے ہی لگے رہتے ہیں، اپنا نامہ اعمال باری کرتے رہتے ہیں، جبکہ فرمان تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر ٹائم تر رہنی چاہیے۔ ہماری زبان کس سے تر رہتی؟ کوئی ایک تو یار ہم پہلو دیکھیں، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ سن رہا ہے ہمیں، ہم معافی مانگتے ہیں اس سے،
ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے جو وہ برے کام کرواتا ہے، لیکن ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں، کہ ویسے ہی اللہ تو ہی کر جو کرے۔ صحابہ نے ایسے کیا تھا اسلام کو، بدر، خندق، تبوک، کتنے ہوئی ہیں، غزوے ہوئے، سرائے ہوئے، پتہ نہیں کتنی جھڑپیں ہوئی، صحابہ شہید ہو گئے دین کے لِإِلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ ہم سکے میں جنتی بن گئے، نہ کچھ کیا نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ بہرحال جیسے جہنم بہت بری ہے نا، اس سے کروڑ ہا درجے بہتر جنت ہے۔ جہنم کی ایک بات جو محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے اکثر، کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا جو مجھے پتہ ہے، لذہبتم قلیلا وبقیتم کثیرا، تم ہر ٹائم روتے رہو، کبھی ہنسو ہی نہ، بہت تھوڑا ہنسو۔ اور فرمایا اس کا ایک بچھو جہنم کا جو ہمارے سود خوروں کے پیٹ میں ہوگا، جو ہم مسلمانوں کے، دوسرے تو بعد کی بات ہے، وہ تو پکے ہی پکے ہیں نا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں بھائی۔ یہ مالک فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ اس کا ایک بچھو جہنم کا، یہ ذرا غور سے سنے بات، شاید کوئی ٹرننگ پوائنٹ مل جائے ہمیں۔ یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم کا ایک بچھو، ایک اگر اس دنیا میں آ جائے، اس زمین میں آ جائے، ایک دفعہ ڈنگ مارے اس زمین کو، کسی بندے کو نہیں، زمین کو، تو قیامت تک یہ زمین لاوا اگلتی رہے اور یہاں ہریالی کا نام و نشان نہ ہو۔ یہ جہنم ہے جس سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بچ جاؤ، واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ دوسری طرف جنت ہے، اس کا نظارہ ہی کمال ہے، دودھ اور شہد کی نہریں، یہ تو سنی ہے کہ نہیں سنی؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی ان کی بیویاں بھی، اللہ سے دعا فرمائے اللہ جن کی یہ شادیاں ہیں سب بیویوں کو فرمانبردار بنا دے۔ یہ بات آئی تو ضمناً میں ضرور کرنا چاہوں گا، کبھی ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں بات نہیں کی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت، بیوی، عورت مین بیوی، 4 کام کرے، نماز پڑھے باقاعدگی سے، روزے رکھے باقاعدگی سے، اللہ کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام خامد کی اطاعت کرے۔ یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے جو میرڈ ہیں اور جنہوں نے فیوچر میں مستقبل قریب یا بعید میں بیوی بننا ہے، اللہ سب کو نیک اور صالح شوہر عطا فرما، خود بھی نیک اور صالحہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ 4 کام کر لیں، صرف یہ کریڈٹ تھا، پہلے اعزاز تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہ جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے ابوبکر ہم میں سے داخل ہو، ابوبکر ہم میں سے داخل ہو۔ یہ جو نیک بیوی ہے نا، وہ اس کو بھی آوازیں دے گے دروازے، ہاں اے صالحہ عورت ہم میں سے داخل ہو، ہم میں سے داخل ہو، ہم میں سے داخل ہو۔ یہ کوئی مشکل کام ہے عورتوں کے لیے؟ کوئی مشکل کام؟ خامد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، نماز روزہ صحیح کرے، ایون کہ یہاں تک کہ حکم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو سجدہ تعظیماً، عبادت نہیں، تعظیماً بھی جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اس کے زخم ہوتے، زخمی شوہر ہوتا تو میں اسے کہتا اس کے زخم چاٹ۔ اتنی عورت کو مالک نے جنت حاصل کرنے کے لیے آسانی دی ہے،
اور یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ آدمی کا بہترین سرمایہ اس کی نیک بیوی ہے۔ اذا نظرت سرت ہو، جب بھی اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اذا غابت حفظت ہو، جب وہ غائب ہو جائے، گھر میں نہ ہو تو اس کے پیچھے اس کی عزت اور مال بچوں کی حفاظت کرے۔ وَإِذَا نَظَرَتْ ہو، جب وہ بندہ اس کو دیکھے مسکرانے لگ جائے۔ یہ مشکل تو نہیں ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ جنت ایسے ہم و ازواجہم، وہ بھی ان کی بیویاں بھی۔ یہاں دو رائے ہیں، ایک بیوی یہ دنیا والی، ایک بیوی حور۔ یہ حور نہیں جو میلاد النبی پہ بیٹھی تھی ان کی، یہ حور نہیں، یہ حور جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک اسے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں آج تک، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بندے کے دل میں تصور بھی پیدا ہو سکتا۔ اتنی خوبصورت ترین حور ہے۔ یہ پھر مذاق نہ ہوا اللہ کے نام سے، بات یاد ہے۔ اللہ کی جو مخلوق تخلیق کرتا، جس کو محمد رسول اللہ فرمائے کہ کبھی تصور بھی نہیں تم کر سکتے، ہم نے بنا کے یہ ریڑھی پہ بٹھا دی۔ اللہ ہم سب کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ فرما۔ یہ حرکتیں ہیں ہماری، یہ کام ہیں ہمارے، ہم ناموس رسالت کو استعمال کرتے ہیں، ہم نبی کے عشق کو استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ ہم کرتے ہیں، صرف دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے کہ بلے بلے ہو جائے، کہ مولوی صاحب نے بڑا کام کیا، شیطان کو نچوایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم سب پہ رحمت فرما دے۔ فرمایا لہم، وہ جو میرے ہیں، وازواجہم، ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک، سایوں کے تحت، جو تختوں کے اوپر جنت میں براجمان ہوا کریں، متقعون، تکیے لگائے ہوئے، ٹیکے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے طرح طرح کے میوے اور پھل ہوں گے۔ ہمیں یہ تصور بھی نہیں، سنی ہے ہم نے۔ میں ایک دن بیٹھا غور کر رہا تھا، اذان ہو رہی تھی تو ایسے ہی جیسے افراتفری اب ہے نا، ایسے ہی افراتفری میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر ایکسپوز ڈی سی یا کمشنر آفس سے کوئی وین آئے، سپیکر لگا ہو اوپر، وہ اندر بیٹھا اہلکار اعلان کر رہا ہو کہ آج ڈی سی صاحب اور کمشنر یا کمشنر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جہاں جو بھی اکٹھا ہوگا اسے 2,000 روپیہ ملے گا، تو کتنی دیر میں رش لگنا تھا؟ سیکنڈز میں، کہ کمشنر صاحب نے کہا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے کہا ہے حی علی الفلاح، آؤ لے لو کامیابی۔ اللہ کی ویلیو نہیں ہے میری نظر میں، اللہ کی ویلیو نہیں ہے میری نظر میں، اسی لیے میں اسے اگنور کرتا ہوں۔ کہتے رہو حی علی الصلاح، آؤ نماز پڑھو، کہتے رہو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی لے لو۔ آخر پہ ہم کامیابی جنت مانگتے ہیں، مالک کی ایک نہیں مانتے، اگنور کرتے ہیں اسے زبردست ترین۔ مجھے سید احمد شہید نام نہیں تھا ذہن میں آ رہا، انہوں نے ایک دفعہ، توکل والے لوگ ہوا کرتے تھے، توکل والے، وَمَن يَتَوَكَّلْ فَهُوَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، پھر کافی ہو جاتا ہے اس کو۔ ایک دفعہ اعلان کیا انہوں نے کہ 500 آدمی میرے ذمہ حج پہ ہم چلیں گے۔ یہ جہاز نہیں ہوتے تھے تب، پیدل سفر یا دریا کا، سمندر کا، جو بھی، مہینوں لگتے تھے۔ یہ بھی ایک سائنس تھی۔ ہم کہنے کبھی نماز پڑھنے والے کو کہا نمازی صاحب بات سنیں، حاجی کو کہتے ہیں نا حاجی صاحب بات سنیں، وہ حاجی ایک
کام ہوا کرتا تھا کسی دور میں کہ جو جاتا تھا نا حج کرنے، اٹس مین کہ پتہ نہیں اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں، انہوں میلہ ہو نہیں، اتنا دور سالوں لگتے تھے، لیکن اب 4 گھنٹے لگتے ہیں اور سارے حاجی ہیں۔ اللہ مخلصانہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھاوے کی ہر عبادت ہم سے دور لے جا، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پیڑے رو نال چپ چنگی، یہ دکھاوا جو الٹا پڑ جائے گا ہمیں۔ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور چیپٹر ہے یہ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ 500 بندہ میرے خرچے پہ جائے گا، میرے ساتھ جائے گا حج پہ۔ اب میں جو کہوں، مولوی تھے وہ بھی، سید احمد شہید دلی والے، ان کی قبر بھی بالا کوٹ میں ہے، انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اوپر پہاڑ پہ سید اسماعیل شہید کی ہے، مین روڈ کے ساتھ جو قبرستان ہے ادھر سید احمد شہید کی۔ توکل تھا ان کا، لیکن لوگوں کا نہیں تھا، لوگوں کا نہیں توکل تھا۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلاؤ حج پہ چلیں، مولوی تو پہلے ہی بدنام ہے، شروع سے ڈے 1 سے شیطان نے ان کو بنایا دیا، ایسا دیا ہے، لوگوں کو ذہنوں میں باتیں بنا، جو دوسرا بندہ جو مرضی کرتا رہے گھر بیٹھا، جتنا مرضی چیٹ کرے، جو مرضی کرے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کیا ہے، کیوں بھلا؟ یہ بھی سائنس ہے، وہ قال اللہ و قال الرسول پڑھاتا ہے۔ دو ہے نا علماء، علماء حق اور علماء سو، میں سو کی بات نہیں کر رہا، جو سو ہیں وہ سو ہی ہیں، جو سو ہیں وہ سو ہی ہیں، لوگوں کے ایمانوں کا، عقیدوں کا بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہوگا، وہ سو ہی ہیں۔ لیکن جو علماء دوسرے ہیں ان کی بھی ویلیو نہیں ہے آج کی طرح، تب بھی نہیں تھی، جن کی تھی بڑے ابہام تھے تب بھی۔ کبھی ہسٹری بات ہوئی تو کروں گا، ضرورت نہیں ویسے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مولوی جی کہاں سے؟ یہ توکل کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ مولوی جی کہاں سے؟ کہاں سے کرو گے آپ 500 بندے کا رہے، یہ ٹکر تو شام نو لے جاتا، صبح ہو تو رات، مگر دوپہر کا نہیں ہوتا۔ ایک دم کلک ہوئی بات، کہتے نہیں یار مجھے نا حیدرآباد دکن کے والی نے کہا ہے کہ سارا خرچہ میرا، مولوی صاحب 500 بندہ لے جاؤ تسی۔ وہ کہنے لگا ہاں ہن گل سمجھ تو آئی ہے نا، اب آئی ہے بات سمجھ میں۔ انہوں نے کہا تجھے اب بات سمجھ میں آئی ہے، میری یہ بات بڑی دیر سے سمجھ میں آئی ہے، جو پتھروں میں بھی اس کے راستے پہ نکل جاؤ، پتھروں میں بھی وہ رزق وہ دیتا ہے، کرو صحیح اس کے ساتھ دوستی۔ ہم نے خدا کی قسم دوستی نہیں کی اس سے، نہیں کی دوستی۔ وہ کہتا ہے میں دوست ہوں، وہ کہتا ہے میں دوست ہوں تمہارا، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، چل چل تو نہیں دوست ہمارا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو میں تمہارا دوست ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاؤں گا، او ادھر۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو نہیں مانتے ان کے طاغوت شیطان، یہ شیطانی علماء سو دوسرے تیسرے سارے، یہ سارے ہیں ان کے دوست۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون، یہ کافر لوگ ہیں۔ ہم کدھر ہیں یار؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جیسے پچھلے میں بتا رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر ایک پتھر بھی دیکھو نا راستے میں پڑا ہے اسے بھی ہٹا دو۔ ہم تو خود راستے بند کر رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی، کس کے ساتھ میری افیلیشن ہے، کس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ میں اپنی بات کروں، یہ کیا طریقہ ہے؟
کس مالک کے ساتھ ہم کتنے کو ہم خوش ہیں، کتنی ہماری جذبات ہیں میرے مالک کے ساتھ؟ نہیں، جو مالک نے کہہ دیا وہی کرنا ہے، جو مالک نے کہا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو صحابہ نے کر کے دکھایا، میں نے وہی کرنا ہے، کیونکہ مجھے حکم ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ستم کی بات پتہ کیا ہے؟ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اطیع اللہ کیا ہے اور اطیع الرسول کیا ہے، کبھی کوشش نہیں کی، معذرت کے ساتھ سارے اس میں شامل ہیں، کبھی کی کوشش؟ کوئی بندہ مجھے کہے کہ میں اپنے بچے کو میں مدرسے میں ڈالنے لگا ہوں، ایک حضرت ہیں ادھر میں جانتا ہوں، ہے کوئی؟ اتنا دور کیا ہے شیطان نے ہمیں اس دین سے، جس میں اصل کامیابی تھی، جس پہ پابند ہو کے، جس پہ عمل پیرا ہو کے، اور گلے میں رسی ڈال کے پکڑا دی تھی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ کا حکم وہی کروں گا، کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ کبھی خدا کی قسم دین کو پڑھ کے دیکھو، جنت قدموں میں ہے، قدموں میں۔ جیسے پتہ نا الجنت تحت ظلال السیوف، تلوار کے سائے کے نیچے جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے۔ من یضمن لی ما فی بین جبہتین وسعادتین، جو دو رانوں کے درمیان اور جو دو جبڑوں کے درمیان مجھے ضمانت دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اسی کو لے لے، ایک چیز کو۔ ہماری زبان کیا کیا کچھ نہیں کرتی، کدھر کدھر نہیں گھومتی، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ بانگ بر آئے فلاں نماز حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں صاحب قضائے الہی سے فوت ہو گئے۔ وہ صاحب پہلے کیا کرتے تھے؟ ایک دن ہمارا بھی اعلان ہونا ہے، اللہ سے دعا فرمائے اعلان سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، اعلان سے پہلے ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے والے مسلمان بنا دے، اعلان سے پہلے یہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے، جو ان کے لیے کرائیٹیریا مقرر کیا جانا ہے، یا اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ احباب اگر ایسے کہیں نا کہ میں ایسے ہی سکے میں جنت مل جائے گی، آج جنت کا جو تھوڑا سا نقشہ میرے مالک نے کھینچا ہے نا، میرا پروگرام تھا وہ، لیکن اس کے لیے پہلے کچھ تیار تو ہوں ہم نے۔ اور میں ایک بات کیا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، 1 منٹ رہ گیا، پتہ نہیں ادھر رہ گیا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے آپ نے کہ مالک کی کوئی بھی قابل قدر یا ویسے بات دیکھ کر بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے نا، بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ تو ہی پاک ہے، تو جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے اس کے نام کا۔ سنا ہے نا؟ میرا ایک سوال ہوتا ہے، پلاٹ لے لیا ہے جس میں پودا لگوانا ہے، پودا تو پلاٹ میں لگنا ہے نا، پلاٹ ہے، پلاٹ ہوگا تو پودا لگے گا، پلاٹ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی پڑی ہیں احادیث کی کتب کہ میں نمازی ہوں، میں بڑا، جو اس کے طریقے کی نماز نہیں تو وہ کوئی نماز نہیں، جو جمعہ ہے جو اس کے طریقے کا جمعہ ہے ورنہ کوئی جمعہ نہیں، حج اس کے طریقے کا ہے تو حج ہے ورنہ کوئی حج نہیں۔ آپ نے فرما بھی دیا ہے نمازوں کی مثال دے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ 70 سال تک کبھی سوچا بھی نہیں نماز چھوڑنی ہے، جب آئے گا تو مالک کہیں گے وہ پڑھی تیری نمازیں، تیری ایک بھی قبول نہیں، کیونکہ تو نے اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل۔ اللہ سے صرف ایک دعا کریں، یا اللہ ہمیں اگر توفیق بخشی نا، تو نے توفیق کیا بخشی ہوئی، ہم تو وہ بنے بنے مسلمان ہیں نا، بھائی برتھ مسلمان ہیں، اماں ابا مسلمان تو ہم بھی مسلمان ہیں، یا اللہ پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے نام رکھا ہے نا ہمارا،
हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने नाम रखा है तुम्हारा मुसलमान, वो वाले मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना